السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ پنکھا بند کر دیں یہ بات، اور جلدی کرو اپنے رب کی طرف مغفرت کے لیے اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہر سورج غروب ہونے والا ماہ رمضان کو کم کرتا جا رہا ہے، اور ماہ رمضان کو ہم سے رخصت کرتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی ماہ مبارک میں مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارا نام اس لسٹ میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ یا اللہ ہمارا نام بھی اس لسٹ میں ہو کہ رمضان گزرنے سے پہلے تیرے بندے جہنم سے آزاد ہو چکے ہوں۔ ماہ مبارک رحمتوں کا، مغفرتوں کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی طرف گناہوں سے مغفرت کے لیے جلدی کریں۔ کہیں کہا کہ سابقو، آپس میں مقابلہ کرو، اور کہیں کہا ہے وسارعو، مسارعت کرو، تیزی دکھاؤ، جلدی کرو مغفرت کی طرف۔ اللہ کا حکم ہے مغفرت میں، استغفار میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، اور غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کو نہیں پتہ انسان کی موت کب آ جائے، انسان کی آنکھ کب بند ہو جائے۔ ہو سکتا ہے انسان استغفار سے، مغفرت سے محروم رہ کر اس دنیا سے چلا جائے، اور پھر اللہ کی طرف سے بڑے عذاب کا شکار ہو جائے۔ پچھلے خطبہ کے اندر حساب کے دن کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا تھا، آج مغفرت کے حوالے سے آپ انشاءاللہ سنیں گے، کیونکہ جب پتہ ہے ہمارا حساب ہونا ہے اور حساب کا وقت بہت قریب آ پہنچا ہے، تو پھر اس کے لیے استغفار، توبہ کرنا ضروری ہے، اللہ سے مغفرت حاصل کرنی ہے۔ یہ آیت مبارکہ، اس میں تھوڑی سی وضاحت کر کے آگے موضوع کی طرف چلوں گا۔ اللہ رب العالمین نے جنت سے پہلے مغفرت کا ذکر فرمایا ہے کہ مغفرت کی طرف جلدی کرو اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے پہلے مغفرت کے بارے میں فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مغفرت جنت کا راستہ ہے۔ مغفرت اگر ہو گئی
تو جنت کا راستہ ہمیں کھلا مل جائے گا۔ اگر مغفرت نہیں ہو سکی تو پھر جنت میں جانا ناممکن ہے، کیونکہ جنت کے لیے راستہ، جنت کے لیے دروازہ مغفرت ہے۔ اگر ہم نے مغفرت حاصل کر لی، مغفرت کی ڈگری ہمیں مل گئی، تو پھر جنت میں جانا آسان ہو جائے گا اور جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رہ جائے گا۔ تو یاد رکھیے یہ ماہ مبارک، اس کے اندر گناہوں کی معافی مانگنا واجب ہے۔ محدثین نے یہی لکھا ہے کہ جو بندے گناہ کرتے ہیں اور گناہ گار ہیں، ان کے لیے گناہوں سے معافی مانگنا واجب ہے، اور خاص طور پر یہ رمضان کا مہینہ، اس میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، کہ ماہ مبارک ہمارے گناہوں کو صاف کر جائے، ہمارے گناہوں کی صفائی کر کے جائے، اور اگر یہ صفائی نہ ہو سکی تو پھر رحمت ناممکن ہے، اور رحمت ناممکن ہے تو پھر اللہ کی جنت کا ملنا بھی ناممکن ہے۔ مغفرت کے حوالے سے محترم بھائیوں، قرآن و احادیث کے اندر بڑا زور دیا گیا ہے، بڑی تاکید سے کہا گیا ہے کہ گناہوں سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو۔ قرآن مجید توبہ کرنے والوں کے بارے میں، استغفار کرنے والوں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت کروانا، یہ عمل اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے۔ استغفار اور توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العالمین جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ توبہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے حضور استغفار کرنا یہ عبادت ہے، یہ عبادت کرنے والے، یہ عمل کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر؟ والصائمین والصائمات، سورہ احزاب کے اندر روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی خواتین، اللہ نے آگے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ روزہ بھی اللہ کی مغفرت کا سبب ہے، یہ روزے بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ روزے بڑے پسند ہیں، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ شب قدر کی دعا ہم پڑھتے ہیں، اس میں کیا لفظ ہے؟ تحب العفو، کیا پڑھتے ہیں؟ تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ استغفار توبہ پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندے گناہوں سے صاف رہیں، گناہوں سے دور رہیں۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو کس طرح صاف کرتی ہے، اپنے بچے کو نہلاتی ہے، پانی گرم کرتی ہے، صابن لگاتی ہے، بڑی محبت بڑے اہتمام کے ساتھ اس بچے کو نہا کر صاف کپڑے پہنا کر باہر بھیجتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ جب والدہ کے پاس آتا ہے، کپڑے گندے کیے ہوئے، مٹی لگی ہوئی، چہرے پر نشان لگے ہوئے، والدہ دیکھتی ہے، والدہ کو غصہ بھی آتا ہے اور والدہ کا دل اس سے برا محسوس کرتا ہے۔ پھر اپنے بچے کو صاف کرتی ہے۔ اپنے بچے کو والدہ گندا نہیں دیکھنا چاہتی، اپنے بچے کو والدہ میلا کچیلا نہیں دیکھنا چاہتی، بلکہ چاہتی ہے میرا بچہ صاف ہو، اس کے کپڑے بھی صاف ہوں، اس پر دھبے نشان وغیرہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ رب العالمین تو کتنا بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے میرے بندوں کو کیا ہے، گناہوں سے صاف کیا جائے، میرے بندے گندے نہ ہوں۔
اللہ تعالیٰ بھی بندوں کی صفائی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے ماہ رمضان کے اندر استغفار کرنے کا اور اللہ کے حضور توبہ کرنے کا۔ آج کتنے رمضان کے دن گزر گئے ہیں محترم بھائیو، ہم نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی ہے، ہم نے استغفار کیا ہے، اللہ کے حضور ہم نے گڑ گڑا کر مغفرت حاصل کی ہے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سحری کے وقت آپ سنتے ہیں مسجدوں سے بڑی بڑی آوازیں آتی ہے، جلدی جلدی بیدار ہو جائیے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی سحری کیجئے، اتنا ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ یہ آوازیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، سحری کروانے کے لیے جگایا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے جلدی جلدی توبہ کیجئے، رمضان ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی استغفار کیجئے، رمضان رخصت ہو رہا ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، استغفار کے لمحات موسم ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ آواز سننے میں نہیں آتی، گھر میں ہماری مائیں بچوں کو جگاتی ہیں، بیٹا جلدی اٹھیے، افطار سحری کیجئے، بیٹا ٹائم کم ہے، سحری نہ رہ جائے، بچوں کو جگاتے ہیں، گھر والوں کو جگاتے ہیں۔ کیا ہم نے مغفرت کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے اپنے گھر والوں کو جگایا، ان کو آواز دی اٹھو؟ یہ سحری کا وقت اللہ کو بڑا پسند ہے استغفار کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے۔ محترم بھائیوں، سحریاں ہو رہی ہیں اور افطاریاں ہو رہی ہیں، ہمارے روزے ماشاءاللہ چل رہے ہیں، تراویح ہو رہی ہے، لیکن اصل مقصد اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ مغفرت ہو جائے، گناہوں کی بخشش ہو جائے، گناہوں کا بوجھ ہم سے ہلکا ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو، تیزی دکھاؤ اپنے رب کی طرف مغفرت کے لیے۔ مغفرت والے کون سے کام ہیں وہ کرو، مغفرت کے کون سے اسباب اختیار کرو، مغفرت کے کون سے راستے ان پہ چل پڑو تاکہ اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا روزے رکھ کر، افطاریاں سحریاں کر کر اور تلاوتیں کر کے بیٹھ جاؤ خود گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کہ جلدی کرو اور تیزی کرو۔ آگے آپ سنیں گے الفاظ استغفار توبہ کے حوالے سے، اور ہمیں اس سے اندازہ ہوگا کہ استغفار توبہ کتنی ضروری ہے، استغفار کرنا کتنا ہم پر لازم ہے۔ اگر گناہ نہ دھل سکے، گناہ نہ مٹ سکے تو محترم بھائیوں پہ دنیا کے اندر پریشانیاں اور آخرت کے اندر بڑا عذاب، بڑا حساب ہونا ہے۔ حساب کے حوالے سے آپ نے سنا تھا بڑا خطرناک مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک گناہ کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک جرم کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ اس حوالے سے ہمارے اندر فکر ہو کہ رمضان کے اندر کسی طریقے سے معافی ہو جائے، کوئی ایسا کام کر جاؤں، کوئی ایسا عمل کر جاؤں، کوئی اللہ سے ایسی دعا کر جاؤں کہ میرے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے اور میرے نامہ اعمال سے گناہ مٹ جائیں، نیکیاں رہ جائیں تاکہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ وہ مہینہ آپ سنتے ہیں، مشہور روایت ہے ابن خزیمہ کی، ابن حبان کی اور دیگر احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے بارہا سنی ہے، لیکن آج میں آپ اس پر اچھی طرح غور کرنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث کو آج سن کر ہم اچھی طرح اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، یہ حدیث اوروں کے لیے نہیں، یہ حدیث میرے لیے، آپ کے لیے ہے، اور یہ حدیث ہم سب کے لیے ہے۔ مشہور روایت آپ سنتے ہیں، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پر خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آپ
सीढ़ी पर मुबारक कदम रखते हैं और फिर आपकी मुबारक ज़बान से आमीन के अल्फाज निकलते हैं। आप 3 मरतबा आमीन 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 फरमाते हैं। सहाबाई किराम का मजमा मस्जिद में लगा हुआ है और सहाबाई किराम हैरान है कि आमीन कही जा रही है। आमीन तो दुआ के बाद होती है, आमीन तो किसी अच्छी बात के बाद होती है, यहाँ तो ना दुआ है ना कोई अच्छी बात है। आप बगैर किसी दुआ के आमीन आमीन कहते जा रहे हैं। सहाबाई किराम को ताज्जुब हुआ और ये सहाबाई किराम को सिखाने के लिए, बताने के लिए आपने ऐसा किया, और आपने खुद ऐसा नहीं किया बल्कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से किया। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी से नहीं किया, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अल्लाह के प्यारे पैगम्बर से ये कहा गया कि आप ये आमीन 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 कहिए। मोहतरम भाइयों, कई खुतबात आपने पढ़ाए और बहुत सारे खुतबात आपने दिए, कभी ऐसा नहीं हुआ था। उस दिन आपने ये आमीन आमीन फरमाकर और फिर सहाबा के सामने वजाहत की। आइए वो क्या चीज़ है, मैं तफसील में न जाते हुए इख्तिसार से अर्ज़ करना चाहूँगा मोहतरम भाइयों, मग़फ़िरत के हवाले से कि मग़फ़िरत कितनी ज़रूरी है, मग़फ़िरत अल्लाह से करवाना कितना अहम है, और मग़फ़िरत से गफलत बरतना इंतहाई संगीनी का नतीजा है। तो आपसे जब पूछा गया तो आपने बताया कि मैंने आमीन क्यों कही थी। उसमें 3 बातें हैं। एक बात जिसका ताल्लुक़ मेरे मौजू के साथ है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील आए और जिब्रील ने बद्दुआ की, जिब्रील ने बद्दुआ की कि रग़िमा अनफ़ इम्रिइन अदरक रमज़ान फलम युग़फ़र लह। फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान को पा लिया, रमज़ान उसकी ज़िंदगी में आ चुका और रमज़ान चला गया, उसकी मग़फ़िरत न हो सकी, उसके गुनाह बख्शे न जा सके, वो बर्बाद हो, अल्लाह की रहमत से दूर हो। ए पैगंबर कुल आमीन, आप आमीन कहिए। आपने फरमाया कि आमीन। अंदाज़ा कीजिए, अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद आमीन नहीं फरमाई बल्कि आपको जिब्रील ने हुक्म दिया कि मेरी इस बद्दुआ पर आप आमीन कहिए, आप आमीन कहिए। आप आमीन फरमाते हैं और आपने उस बद्दुआ को क्या है, कबूलियत के लिए आमीन कहकर उस पर मोहर लगा दी। मोहतरम भाइयों, अंदाज़ा कीजिए ये क्या बद्दुआ है कि जिसने रमज़ान का महीना पा लिया, जिसने से मुराद और लोग नहीं, मैं भी हूँ, आप भी है। हमने रमज़ान का महीना पाया, हमने रमज़ान के मुक़द्दस महीने को हासिल किया, लेकिन महीना गुज़र गया, मग़फ़िरत न हो सकी, गुनाहों की सफाई नहीं हो सकी। तो बद्दुआ करने वाले कौन हैं? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई आम शख्सियत नहीं, दुनिया का कोई बाबा नहीं, दुनिया का कोई पीर नहीं। हम दुनिया की बद्दुआओं से डरते हैं कि फ़लाँ की बद्दुआ से बचो, फ़लाँ की बद्दुआ से बचो, बर्बादी तबाही हो जाएगी। ये वो बद्दुआ है, अल्लाह की वो नूरानी मखलूक, अल्लाह की मासूम मखलूक कि जो कभी गुनाह नहीं करते, नाफरमानी नहीं करते, और अल्लाह उनकी बद्दुआ को, दुआ को कबूल करता है। या अल्लाह हमें जिब्रील के बद्दुआ से बचा, या अल्लाह हमें जिब्रील के बद्दुआ का मुस्तहिक न बना। अगर ये बद्दुआ लग गई और पैगंबर की आमीन साथ हो गई तो मोहतरम भाइयों बड़ी बर्बादी है। फिर मैं कहूँगा मोहतरम भाइयों, फिर दुनिया के अंदर ये सैलाब आते हैं, फिर दुनिया के अंदर ये ज़लज़ले आते हैं, फिर दुनिया के अंदर ये गाड़ियों को आग लग जाती है, फिर दुनिया के अंदर ये घरों को आग लग जाती है। किस किस चीज़ का जिक्र करूँ? हमें बेफिक्र नहीं होना चाहिए। अगर मग़फ़िरत नहीं हुई तो कोई बात नहीं, बाद में करवा लेंगे, तौबा नहीं कर सके तो बाद में कर लेंगे। मोहतरम भाइयों, मुझे
آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ دنیا میں جو حادثے ہوتے ہیں یہ حادثے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جبریل کی بد دعا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر آمین ہے، تب یہ دنیا میں حادثے ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اور یہاں یاد رکھنا چاہیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اگر بد دعا کرتے ہیں تو اکیلے کی بد دعا نہیں ہوتی، سارے فرشتے ساتھ بد دعا کرتے ہیں۔ یہ احادیث کی تفسیر میں محدثین نے لکھا ہے اگر جبریل علیہ السلام کسی کے لیے دعا کریں، بد دعا کریں، اکیلے نہیں کرتے بلکہ سارے فرشتے کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ خالی اکیلے جبریل کی دعا نہیں ہے علیہ السلام، بلکہ تمام فرشتوں کی بد دعا ہے۔ اور جس آدمی کو فرشتوں کی بد دعا لگ جائے وہ کہاں سے کامیاب ہوگا؟ دنیا میں کہاں سے عزت پائے گا؟ دنیا میں کہاں سے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی؟ وہ اللہ کی رحمت سے دور، وہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے دور، وہ اللہ تعالیٰ کی خیر بھلائی سے محروم، وہ خسارے کے اندر راغمہ انف امرئن، اس کا معنی محدثین کرتے ہیں خواب و خسرا، ایسا شخص خسارہ پا گیا، برباد ہو گیا۔ خواب و خسرا، یہ برباد ہو گیا، خسارہ پا گیا۔ کون شخص؟ فرمایا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، رمضان کا مہینہ تو پا لیا لیکن اس کی بخشش نہ ہو سکی، گناہوں کو بخشوا نہ سکا، گناہوں کی معافی طلب نہیں کر سکا اور رمضان گزر گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمائی۔ یہاں تفصیل میں تھوڑا سا جاؤں گا۔ جناب جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے علاوہ بد دعا نہیں کر سکتے۔ جناب جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر بد دعا نہیں کر سکتے۔ یہاں اللہ کا حکم ہوا ہے کہ آپ بد دعا کیجئے، مسجد کے اندر ممبر کے قریب اعلیٰ جگہ پر افضل مقام پر بد دعا کیجئے۔ اللہ کے حکم کے بغیر جبریل بد دعا نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ جبریل علیہ السلام اسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں جو بد دعا کا مستحق ہوتا ہے، جو بد دعا کا مستحق نہ ہو اس کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا پر آمین اس کے لیے کہتے ہیں، فرماتے ہیں جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا یہ حدیث اس امت کے لیے ہے، یہ حدیث اس امت کے لیے، کسی اور امت کے لیے نہیں۔ چاہے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائیں، معاف کیجئے گا، اپنے آپ کو اہل سنت کہلوائیں، یہ حدیث اس امت کے لیے، اس زمانے کے لیے ہے۔ وہ کوئی بھی ہو یہ نہ سمجھے میرا عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ میرا مضبوط ہے، اگر مغفرت نہ ہو سکی میں نے جنت میں جانا ہے۔ اندازہ کیجئے فرشتوں کی بد دعا، پیغمبر علیہ السلام کی اس پر آمین، جس پر پیغمبر آمین کہہ دے اس کی کتنی بربادی ہوگی، وہ آدمی کتنا معروم ہوگا، کتنا بد نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، اللہ ہمارا شمار ان میں سے نہ کرے، اللہ ہمارا نام اس لسٹ میں داخل نہ کرے جس کے لیے جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، آپ آمین کہہ رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، مجھے آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، رمضان ختم ہونے سے پہلے استغفار توبہ کرنا ہوگی۔ دیکھیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنے امت پر مہربان تھے، امت کے ساتھ کتنی خیر خواہی کرنے والے تھے، لیکن یہاں آپ آمین کہہ رہے ہیں۔ جبرائیل رک جاؤ، جبرائیل بد دعا نہ کرو، جبرائیل یہ کیا کر رہے ہو، میری امت کے لوگ برباد تباہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ کا حکم تھا، جبریل کا حکم تھا، کل آمین، آپ آمین کہیے، آپ کو آمین کہنا پڑا کیونکہ وہ شخص اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا مستحق نہیں ہے، وہ اللہ کی خیر کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ کا حکم تھا، آپ نے آمین کہی۔
वगरना आपकी हिरस, आपका शौक़ उम्मत के लिए बड़ी इस पर अहादीस मौजूद हैं। छोटी हदीस पेश करके आगे चलूँगा। सिलसिला सहीह के अंदर एक हसन दर्जे की रिवायत आई है। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश मिजाज थे, अच्छे मूड मुबारक में आप थे। मैंने आपसे कहा उदउल्लाह ली, अल्लाह के नबी आज अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए। ये बंद कर दें, ये वाला ये बंद कर दें। आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए। कौन कहती है? उम्मुल मोमिनीन कहती हैं। अल्लाह अकबर। हमें दुआओं की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या है? दुआओं की ज़रूरत नहीं है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी की ज़ौजा मुहतरमा, मोमिनों की माएँ हैं। अल्लाह के पैगम्बर से दरख्वास्त करती हैं, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले आयशता, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले आयशता मिन ज़ंबिहा मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा आलनत। ए अल्लाह आयशा के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, वो गुनाह अगले पिछले और ज़ाहिरी और छुपे सारे गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अजीम दुआ, आपकी प्यारी दुआ अपनी प्यारी बीवी के लिए फरमाया कि अल्लाह आयशा के अगले पिछले ज़ाहिरी छुपे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हदीस के अल्फाज है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा इस दुआ से इतनी खुश हुई कि प्यारे पैगम्बर की मुझे दुआ मिली है, और दुआ भी मग़फ़िरत की, दुआ भी इस्तिग़फ़ार की। हदीस के अल्फाज है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा खुशी के आलम में इतनी खुश हुई कि प्यारे पैगम्बर की मुबारक गोद में सर लगा दिया, अपना सर झुका दिया इस खुशी के साथ कि प्यारे पैगम्बर ने आज मेरे लिए इतनी अजीम दुआ फरमाई है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने खुश होकर अपना सर प्यारे पैगम्बर की मुबारक गोद में रख दिया। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम समझ गए अम्मा आयशा को बड़ी खुशी हुई है। आपने पूछा, आयशा आया सुर्रो के दुआई, क्या आप मेरी दुआ से खुश हुई हो? फरमाया फमाली ला यसुर्रनी दुआ का, अल्लाह के पैगम्बर क्यों नहीं, मुझे आपकी दुआ से खुशी हुई है, मुझे आपकी दुआ से खुशी पहुंची है। फिर आगे अल्फाज आपने फरमाए, या आयशा तो इन्ना हाउलाई दावती ले उम्मती फी कुल्ले सलाती। ए आयशा, ये दुआ जो मैंने तुम्हें दी है, ये दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए हर नमाज में करता हूँ। अल्लाह अकबर। इन्ना हाउल अदावती ले उम्मती फी कुल्ले सलाती। फरमाया कि आयशा, ये दुआ अपनी उम्मत के लिए हर नमाज में करता हूँ। क्या दुआ? ए अल्लाह मेरी उम्मत के अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा और ज़ाहिरी छुपे गुनाहों को माफ़ फरमा। इतना आपको फ़िक्र अपनी उम्मत की। आप उम्मत की मग़फ़िरत चाहते थे, आप उम्मत की बख्शिश चाहते थे, दुआएं करते थे। अल्लाह अकबर। कैसा हमारा प्यारा नबी, कैसा हमारा महबूब नबी कि हर नमाज में हमारे लिए दुआएं किया करते थे, हर नमाज में, कि उम्मत के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। कौन से गुनाह? अगले पिछले ज़ाहिरी छुपे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। उस पैगम्बर ने जिब्रील के बद्दुआ पर आमीन कही है। क्या हम चाहते हैं अल्लाह के रहमत से महरूम हो? क्या हम चाहते हैं अल्लाह की जन्नत से महरूम हो? जन्नत के दरवाजे खुले हुए, अल्लाह ताला ने ऐलान किया हुआ, आओ रहमत की तरफ, आओ मग़फ़िरत की तरफ, दरवाजे खुले हुए, लेकिन हमने उनको छोड़ा हुआ है। आज रमज़ान का 9वां रोज़ा है, अल्लाह कबूल फरमाए। हम में से शायद किसी ने सलात तौबा पढ़ी हो। दावत देना चाहता हूँ, एक नमाज है सलात तौबा के नाम से। ये गुनहगारों की नमाज है, ये गुनाहों को साफ़ करने की नमाज है, लेकिन अफसोस हम न इसको पढ़ते हैं, ना अदा करते हैं, ना इसको जानते हैं। रजब शाबान में हम बड़ी बड़ी नमाज़ें पढ़ते हैं जिन नमाज़ों का नाम भी अहादीस में नहीं आया। 100 रकात पढ़ते हैं, 6 रकात, 12 रकात पढ़ते हैं, लेकिन सलात तौबा की नमाज हम जानते तक नहीं है।
ہم نے ایک مرتبہ بھی یہ نماز پڑھی ہے؟ ایک مرتبہ بھی رمضان کے 9 روزے گزرے ہیں پڑھی ہے؟ شاید کسی نے پڑھی ہو، وگرنہ ہمیں اس نماز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ عظیم الشان نماز جس کا صحیح ابو داؤد کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل فرمائی ہے، اور 4 اماموں نے اس نماز پر اتفاق کیا ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ یہ نماز ضعیف حدیث میں ہے یا یہ منسوخ ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اور نمازوں میں اختلاف کرتے ہیں، تسبیح کی نماز ہے یا دیگر نمازیں، یہ ایسی نماز 4 اماموں نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع فتاوی کے اندر لکھا ہے یہ نماز پڑھنا مومنوں کے لیے مستحب ہے، مندوب ہے، اس کو پڑھا کریں۔ یہ گناہ گاروں کی نماز، یہ گناہوں کو معاف کرنے کی نماز صلاۃ توبہ 2 رکعات۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، وضو اہتمام سے کرتا ہے اور پھر توجہ کے ساتھ 2 رکعت پڑھتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، خیالات میں نہیں جاتا، سوچتا نہیں، یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ صلاۃ توبہ کا اہتمام کیجئے۔ رمضان میں صلاۃ تسبیح ہم پڑھتے ہیں، دیگر نوافل پڑھتے ہیں، صلاۃ توبہ کا اہتمام کیجئے۔ یہ نماز پڑھیے، یہ نماز پڑھیے تاکہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اس نماز کی برکت سے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ باب التوبتی مفتوح قبل المغرب ارضہ 70 عاماً۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب ایک بڑا دروازہ اللہ نے لگایا ہے توبہ قبول کرنے کے لیے، جس کی چوڑائی 70 سال کے فاصلے تک ہے۔ 70 سال اتنا کوئی سفر کرے، اتنا اللہ نے بڑا دروازہ بنایا ہوا ہے، کس کے لیے؟ لوگوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے۔ اللہ چاہتا ہے بندے توبہ کریں۔ اللہ خود آواز دیتا ہے سحری کے وقت، حل میں مستغفرین، کوئی ہے استغفار کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ نے بڑا دروازہ لگایا ہوا ہے۔ سفیان رحمہ اللہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں یہ شام کی طرف مغرب میں بڑا دروازہ ہے، جب سے اللہ نے زمین آسمان کو بنایا ہے اللہ نے تب سے یہ دروازہ بنایا ہوا ہے، مفتوح، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج دروازہ کھلا ہوا ہے، روزے دار بھائیوں، نمازی بھائیوں، یہ دروازہ آج کھلا ہوا ہے، استغفار کیجئے، توبہ کیجئے۔ اللہ ہمیں بھی اسی دروازے سے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ ہماری توبہ بھی دروازے سے قبول فرما دے۔ یہ دروازہ کھلا ہے اور اس میں توبہیں قبول ہو رہی ہیں، استغفار اللہ قبول کر رہا ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی سورج مغرب سے نکلے گا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا، قرآن کہتا ہے جب قیامت کی نشانی آ جائے گی کسی کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ بندے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، قیامت قائم ہو گئی، سورج یہاں سے نکلنے کے بجائے یہاں سے نکلا ہے، لوگ چلائیں گے، چیخیں گے، اللہ کہتا اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ آنکھ بند ہونے سے پہلے توبہ کیجئے، یہ دروازہ بند ہونے سے پہلے مغفرت حاصل کیجئے، اور ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے توبہ کیجئے۔ اگر ملک الموت سامنے آ گیا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی احادیث میں آیا ہے، انسان کو سکرات لگ گئی توبہ کے دروازے بند، اس سے پہلے چانس ہے، موقع ہے، استغفار کیجئے۔ محترم بھائیوں، فوت ہونے کے بعد کوئی مغفرت نہیں کرے گا، یاد رکھیے کوئی مغفرت ہمارے لیے نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے ہمیں دفن کرنے کے بعد ہماری قبر پر مٹی ڈالتے ہیں، دفن کرنے کے بعد اعلان ہوتا ہے آؤ میت پر مٹی ڈالو، اور مٹی ڈالی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہاتھ بھی قبر پر صاف کرتے ہیں،
ہاتھ بھی مٹی والے قبر پر جھاڑتے ہیں، یہ ہماری اوقات ہے، تو ہمارے لیے کون معافی طلب کرے گا، کون استغفار کرے گا؟ ہم نے خود کر کے جانا ہے، اللہ سے معافی مانگ کر جانا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے، پورا مہینہ ہر رات ہر گھڑی مغفرت کی ہی اللہ سے مغفرت حاصل کیجئے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم پر رحم اور کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ جتنے نمازی یہاں موجود ہیں، بھائی اور بہنیں موجود ہیں، اللہ سب کے مغفرت فرما، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں پر رحمت کا اور معافی کا قلم پھیر دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔